دل دریا سمندروں ڈونگے بائے آسیہ مرزا۔ گلناز کو لگ رہا تھا جیسے یہ سنسناتی گولیاں سیدھی اس کے دل میں اتر رہی ہیں۔ کاش کوئی لہراتی سنسناتی گولی اس کے سینے میں بھی اتر جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ گہری خاموشی میں اتر جائے۔ نہ کوئی دکھ، نہ آرزوؤں کی ٹوٹتی کرچیاں اسے زخمی کریں گی۔ اس ظالم خود غرض دنیا سے وہ بہت دور نکل جائے۔ اس کی کوٹھی میں بھی زندگی تھرک رہی تھی۔ دور دور سے رشتہ دار شاہ بانو کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ بہن کی خوشی میں شریک تھی۔ بظاہر اس کے لب مسکرا رہے تھے، اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا اور سب کی نگاہیں بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، مگر اس کی روح بہت دور تھی۔ وہاں تک کسی کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ ہاں، مگر شاہ بانو اس کی آنکھوں میں نہیں، اس کی روح میں جھانک رہی تھیں، جہاں ایک عظیم طوفان برپا تھا، اذیت ناک، کربناک اور شدید جلتے ہوئے شعلوں کی آندھیاں محو رقص تھیں۔ یہ چہرے پر سجی مصنوعی روشنیاں جو نظر آ رہی تھیں، مگر اندر تیرگی کے فانوس چمک رہے تھے۔ وہ آگاہ تھی اس سارے احساسات سے، مگر محض تماشائی تھی وہ بھی۔ مگر اس کے اندر آپی کے انتقام لینے کے جذبے مچل رہے تھے۔ وہ جتنی بار آپی کی اداسی اور ملول نگاہوں کو دیکھتی، فیروز خان سے نفرت اتنی ہی تیزی سے اندر اٹھتی۔ وہ جب حویلی میں دلہن بن کر اتری تو زرتاشا، جو 2 دن پہلے ہی فیروز خان کی بیوی بن کر اور بی بی جان کی بہو بن کر آ چکی تھی، آج اس کا استقبال کرنے سب سے آگے آگے تھی۔ پرنور چہرے پر بلا کی معصومیت لیے وہ پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی نرم نرم ہاتھوں کے لمس کی کرنیں شاہ بانو کے اندر مچے طوفان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت وہ اس کا گلا دبا دے، زہر دے دے یا شوٹ کر دے۔ یہی تو ہے جس نے اس کی آپی کی خوشیوں کو ڈس لیا ہے، اس کے خوابوں کے محل میں آگ لگا دی تھی۔ آج گلناز آنسو بہا رہی ہے اور ادھر یہ کھنکتی مسکراہٹیں۔ آداب شاہ بانو، زرتاشا نے جھک کر سلام کیا۔ ارے سلام تو چھوٹے کرتے ہیں بڑوں کو، کسی نے پیچھے سے جھک کر شرارت آمیز لہجے میں کہا تو ساری لڑکیاں ہنس پڑیں۔ چلے سلام نہ سہی، جواب ہی مل جائے۔ اس کی نرم اور مترنم آواز پھر ابھری۔ وہ خاموشی سے سہج سہج کر ان کے ہمراہ چل رہی تھی۔ بے حد بھاری کامدار پشواز کے بڑے سے دوپٹے میں وہ لپٹی ہوئی تھی، البتہ اس کا گھونگھٹ اس کی نند گل بی بی نے تھوڑا سا اونچا کر دیا تھا، اتنا کہ وہ سر ذرا سا اوپر کر کے اپنے سامنے والے چہرے کو دیکھ سکتی تھی۔ اس وقت تو اس کے اطراف کئی چہرے بکھرے ہوئے تھے جو سب کے سب اس کے لیے اجنبی تھے، جن کو اس نے دیکھنے کی زحمت ہی نہ کی۔ ہاں، البتہ اس کی سماعت میں رنگ برنگے فکرے پڑ رہے تھے۔ ارے بھابھی، کم از کم جیٹھانی کو سلام کا جواب تو دے دیں۔ گل بی بی شرارت سے ہنسی۔ بہت شرما رہی ہے بھابھی، کسی نے پیچھے سے کہا۔ پھر اچانک اسے سجے سجائے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ سب اس کے اطراف بیٹھ گئیں۔ وہ ایک دوسرے پر ہنس رہی تھیں، چوٹ کر رہی تھیں، اسے بھی چھیڑ رہی تھیں۔ لو بھلا، ہم سے کیا شرمانا؟ زرتاشا نے مسکرا کر کہا۔ آہا، دیکھو تو کتنے آرام سے کہہ رہی ہیں، جیسے آپ تو شرمائی ہی نہیں تھیں۔ ایک لڑکی نے اسے اچانک پکڑ لیا۔ ابھی 2 دن پہلے تو چہرہ اوپر نہیں اٹھ رہا تھا اور اب کتنا بول رہی ہیں۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے یہاں مہروز خان تو نہیں ہے۔ وہ جھینپ گئی، پھر تو جیسے سب نے اسے گھیر لیا۔ تو پرسوں آپ بھی تو مجھی سے شرما رہی تھیں، فیروز لالا تو سامنے نہیں تھے۔ گل بی بی بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ ہاں ہاں، اب جواب دیں۔ وہ سب کے نرگے میں پھنس کر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ چلیں بھئی، میں ہاری۔ وہ تنگ ہوتے ہوئے دائرے سے گھبرا کر جلدی سے ہار مان بیٹھی۔ شاہ بانو نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہلکے پرپل شلوار سوٹ اور بڑے سے بھاری دوپٹے میں اس کا معصوم حسن قیامت خیز لگ رہا تھا۔ گلابی گلابی چہرہ ہلکے میک اپ میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ اطراف لٹکتے بڑے بڑے فانوس بھی اس کے سامنے ماند تھے۔ سرخ پتلے پتلے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے، جن میں شبنم سی نرمی تھی۔ بڑی بڑی سحر تراز آنکھیں، جن میں کچھ حجاب بھی تھا اور کچھ شرارت بھی۔
اس کے حسن میں اتنی معصومیت تھی کہ ایک لمحہ وہ بھی اسے دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ شاید اسی حسن، اسی معصومیت نے فیروز خان کو اسیر کر لیا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر چہرہ جھکا لیا۔ وہ گلناز سے کہیں زیادہ حسین تھی، مگر بہرکیف وہ اسٹیٹس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ کمتر تھی۔ اس نے تفاخر سے سوچا، ایک امیر کبیر لڑکی کو ٹھکرا کر وہ رئیس زادہ یقیناً کہیں کسی لمحے پچھتاوا محسوس کرے گا، اور اسے پچھتانا ہی پڑے گا۔ چلیں اب ہم دیکھیں گے پہلے کون سی بہو ساس کی دلاری بنتی ہے۔ کسی نے پتے کی بات کہی تو ساری لڑکیاں اس موضوع پر آ گئیں۔ کیوں زرتاشا بھابی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی نند گل بی بی نے پوچھا۔ محبت بھی نصیب کی بات ہے گل، جس کی جتنی قسمت میں ہوتی ہے اتنی ہی ملتی ہے اس کو۔ اس نے پر مزاح بات پر سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری تو ساری محبت اس گھر کے مکینوں کے لیے ہے، لیکن فیروز لالا کے لیے تو خصوصاً ہوگی نا۔ پھر کسی نے شرارت آمیز جملہ پھینکا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ شاہ بانو نے محسوس کیا اس مختصر عرصے میں اس نے گل سے خاصے اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے بھابی؟ گل بی بی اب شاہ بانو کی طرف جھک کر پوچھ رہی تھی، مگر وہ اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے خاموش رہی، وگرنہ اس کے پاس جواب بہت سے تھے۔ زرتاشا جیسی لڑکیاں ہر وقت نصیب پر کانے رہتی ہیں، ہر بات پر قسمت کو لا گھسیٹتی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کبھی کبھی خوش قسمتی ان جیسے نچلے طبقوں پر بھی مہربان ہو جاتی ہے، جیسے تم پر ہو گئی زرتاشا خان۔ اس کا ذہن مسلسل زرتاشا کی نفرت میں سلگ رہا تھا۔ مگر اب تم اپنے نصیب کی محبتیں ڈھونڈتی رہنا، اس حویلی میں آنا اب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اس نے تصور میں اس کو مخاطب کیا اور پھر نگاہوں میں سارے جہاں کی نفرت نخوت سمو کر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بی بی جان کے دل میں محبت پیدا کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہ ہوگا، کیونکہ تم صرف فیروز خان کی پسند ہو، کسی اونچے طبقے اور اچھے خاندان کی فرد نہیں ہو۔ بی بی جان محض ایک خوبصورت اور قیمتی شے کھو جانے کے ڈر سے تمہیں لائی ہیں یہاں۔ میرے سامنے تم ہر لحاظ سے نیچ ہو۔ وہ سوچتی رہی، ارے لڑکیوں، یہاں کیا ڈیرا لگائے بیٹھی ہو، اب اٹھ بھی جاؤ۔ اچانک بی بی جان کی آواز پر سب کی باتوں اور کہکہوں کو بریک لگ گیا۔ وہ بھی یکلخت سوچوں کے بھنور سے باہر نکل آئی۔ بیچارے فیروز لالا انتظار کرتے کرتے سوکھ رہے ہوں گے، جاتے جاتے بھی شوق فکرے اچھل رہے تھے۔ خود اس نے نئی زندگی میں قدم رکھا تھا، نئی جگہ، نئے لوگ، چاہنے والا خوبرو شوہر، محبت و لطافت کی افراد تھی، مگر اس کے اندر جو چنگاری تھی وہ اب بھی بھڑک رہی تھی۔ جو نفرت اور حقارت وہ زرتاشا کے لیے اپنے ہمراہ لائی تھی، اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ فیروز خان کے مسرور چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں جوار بھاٹا اٹھتا۔ ہر لمحہ زرتاشا کے گرد طواف کرتی نگاہیں، معنی خیز، تبسم آفریں اور کچھ بہکی بہکی۔ زرتاشا کا ان نگاہوں کی تپش سے سرخ ہوتا چہرہ، اور پھر فیروز خان کی شاداب اور پرفسوں مسکراہٹ، یہ سب کچھ اس کا تن من جلائے دے رہا تھا۔ ایک جوالا مکھی پک رہا تھا اس کے اندر۔ اسے حیرت ہوتی، تعصف ہوتا کہ فیروز خان جیسا مکمل انسان ایک کمتر لڑکی کو بھلا اتنی شدتوں سے کیسے چاہ رہا ہے۔ محض صورت پر فریفتہ ہے یقیناً، وگرنہ تو یہ ذہنی اہم آہنگی، ذہنی رفاقت ایک متوسط طبقے کی لڑکی سے ناممکن سی بات ہے۔ انہی دنوں اس کے سر پر بم پھٹا کہ گلناز شدید بیمار ہے۔ شاید اس کی جامد خاموشی کے پیچھے یہی طوفان مچل رہا تھا۔ وہ بلک اٹھی، اس کی پیاری عزیز الجان آپی فیروز خان کی بے مروتی کا نشانہ بن کر بستر سے جا لگی۔ زرتاشا کو بھی بہت دکھ ہوا۔ اس نے گلناز کو دیکھا تھا۔ امی، اتنی اچھی لڑکی کو بھلا ایسی کیا بیماری لگ گئی؟ اسے شدید صدمہ ہوا۔ فیروز خان نے اس سے یہ بات مخفی رکھی تھی کہ وہ پہلے گلناز سے منسوب تھا، کیونکہ وہ چند ملاقاتوں میں ہی زرتاشا کے سارے مزاج کے موسموں سے آگاہ ہو چکا تھا، اس کے اس نرم اور مہربان دل کو پہچان گیا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ بزرگوں کے درمیان کیے گئے فیصلوں کی ڈور کاٹ کر اس کی طرف بڑھا ہے، تو وہ یقیناً پیچھے ہٹ کر منہ موڑ لیتی اور اسے جبراً ان راستوں پر بھیجتی جہاں اس کی منزل نہیں تھی۔ اور زرتاشا سے جدائی کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ وہ تو اس کی روح تھی، روح سے کٹ کر وہ کیسے جیتا؟ آج اسے گلناز یاد آ گئی۔ اس کی بیماری کا سن کر احساس جرم نے اسے گھیر لیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ کیوں سزا مل رہی تھی اسے؟ وہ ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر سب کچھ بھول گیا۔
کسی ہستی کا استحصال ہوا ہے، 3 ماہ محبت کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ او خدایا، اس کی پیشانی انفعال سے ڈوب گئی۔ وہ تو ایسا نہیں تھا۔ آج تک اس کی ذات سے کسی کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی تھی۔ اس کی ذات تو ہمیشہ بے ضرر رہی ہوگی، مگر اب استحصال جیسا اتنا بڑا جرم اس سے سرزد ہو گیا، اتنا عظیم گناہ۔ اس نے سر کرسی کی پشت پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اپنی منزل پانے کی دھن میں اس کے قدموں تلے کتنی آرزوؤں کے پھول کچلے گئے۔ نادانستہ اس نے کتنے خواب مسمار کر دیے، کتنے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لیں۔ اسے یاد آیا، مہروز کی شادی کے دن اس نے گلناز کو دیکھا تھا، مگر بے حد سرسری انداز میں۔ ستا ستا چہرہ، ڈھیروں زردیاں جن کو میک اپ میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اجاڑ ویران آنکھیں۔ اس وقت اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا، یا اس کا ذہن ہی اس کی اداسی اور اس کی ویرانی کو محسوس نہیں کر رہا تھا، مگر آج ان آنکھوں کی ویرانیاں یاد آ رہی تھیں تو اس کے اندر کرب کی لہریں اٹھیں، مگر سوائے ہمدردی کے اور کوئی احساس نہ جاگا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب آ گئی، نرم نرم انگلیوں کے لمس نے اسے چھوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی زندگی اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ تم گلناز کی طرف ہوا نا؟ اس نے کہا تو زرتاشا نے سر ہلا دیا، مگر پھر وہ نہ جا سکی۔ اچانک بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یوں ہی ایک رات سو کر اٹھیں تو ان کے سینے میں شدید درد تھا۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ اسی روز گل بی بی کے سسرال والے آئے ہوئے تھے اس کی شادی کی تاریخ مانگنے، مگر فیروز خان نے بی بی جان کے یوں اچانک بیمار ہو جانے پر تاریخ دینے سے انکار کر دیا، مگر بی بی جان راضی تھیں۔ نہیں فیروز، گل کی شادی کر دو، میری زندگی میں ہی، پتہ نہیں وقت کا، شاید میں بھی زندہ نہ رہ سکوں۔ بی بی جان، گل تڑپ کر ان کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی۔ بی بی جان اصرار کرتی رہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ خوشیاں تو اپنے وقت پر اچھی لگتی ہیں بی بی جان، اب ضرور صحت یاب ہو جائیں گی اور خود اپنے ہاتھوں سے گل کو رخصت کریں گی۔ زرتاشا اس کی سرد ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے رندھی آواز میں بولی، مگر بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کی قدرت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ اسی رات ان کی روح اس تارے فانی سے گزر کر آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر گئی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ بی بی جان کی اچانک موت پوری وادی کے لیے صدمہ تھا۔ فرشتہ صفت یہ عورت سب کے دلوں پر حکمرانی کرتی تھی۔ سب لوگ اس غم میں بلک اٹھے۔ شاہ بانو اپنے میکے میں تھی۔ اس کے لیے یہ خبر بہت بھاری تھی۔ بی بی جان اتنی جلدی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، وہ تو گلناز کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی نہ تھک رہی تھیں۔ کسے خبر تھی ان کی زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں؟ یہ خبر گلناز کے لیے بھی گہرا شوق ثابت ہوئی۔ وہ خود بستر پر تھی اور زود رنج ہو گئی تھی۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ شاہے، بی بی جان کی بجائے میں چلی جاتی اس دنیا سے، وہ کرب سے رو رہی تھی۔ نہیں آپی، ایسا تو نہ کہو، شاہ بانو تڑپ کر رہ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی جان کا غم تو بھرنے لگا، مگر گلناز کے دل کے زخم جانے کیوں وقت بھی نہ بھر سکا۔ اتنی مدتیں بھی اس کے درد کا مداوا نہ بن سکیں۔ میں جب ان دونوں کو دیکھتی ہوں نا آپی، تو میرے سارے زخم پھر سے تازہ ہو کر رسنے لگتے ہیں۔ وہ گلناز کا ہاتھ تھامے اس کی اجاڑ آنکھوں پر نگاہیں مرکوز کیے کہہ رہی تھی، خدا کرے ان کی خوشیوں کو بھی آگ لگ جائے جس طرح انہوں نے آپ کو خاکستر کر دیا ہے۔ نہیں نہیں شاہے، ایسے نہیں کہتے، وہ اب ایک بیٹے کا باپ ہے۔ گلناز کے سوکھے لب کانپ گئے۔ آپ اسے جی بھر کے بددعائیں کیوں نہیں دیتی آپی؟ آپ تو مظلوم ہیں، ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ شاہ بانو اس کی خاموشی پر چڑ گئی۔ وہ بہت جذباتی تھی، بہت انتہا پسند۔ اس کے اندر طاقتور ہونے اور اثر و رسوخ کے مالک ہونے کا بھی شدید احساس تھا۔ نفرت اور حقارت کے جذبے بھی انتہا پر تھے۔ زرتاشا ایک بیٹے ذوالین خان کی ماں بن گئی تھی، جبکہ وہ خود ابھی اس رتبے سے محروم تھی۔ گلناز خوفزدہ تھی اس کی فیروز خان اور زرتاشا سے بڑھتی نفرت سے۔ وہ اپنی اس نفرت کے سیلاب کو کیسے روک دیتی، جبکہ اس کی پیاری آپی اندر ہی اندر کھل رہی تھی، چپکے چپکے بجھ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک غروب ہو گئی۔ وہ چیخ اٹھی، نہیں نہیں، اس کی بہن، اس کی آپی اس سے کیسے منہ موڑ گئی؟ اس کی حالت دگردوں ہو گئی۔ صرف 1 سال، اتنی قلیل مدت میں اس کی ہستی مسکراتی آپی اس حال کو پہنچ گئی۔ ان کا بچپن ایک ساتھ کھلکھلاتے گزرا تھا، جوانی کا مہکتا دور ایک دوسرے کے ہمراہ گزرا تھا۔ آہ فیروز خان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ سر دیواروں پر مارتی بین کر رہی تھی۔
مہروز کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ صبر کرو شاہے، وہ اسے تھام رہا تھا مگر وہ مچل رہی تھی۔ یہ دکھ اتنا ہلکا تو نہ تھا کہ وہ پی جاتی، ایسا دکھ جس کا اب ازالہ بھی ناممکن تھا۔ کون لائے گا میری آپی کو اب؟ بولو، ان کی زندگی کون مانگ لائے گا؟ وہ مہروز خان کا بازو تھام کر جھنجھوڑ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ادھر فیروز خان کی گردن احساس جرم سے جھکتی چلی گئی۔ ہاں واقعی اب ازالہ بھی ناممکن ہے اور اسے واپس لانا بھی، مگر واپس لا کر میں کون سا پھر اس کی خوشیاں لوٹا سکوں گا؟ وہ زندہ تھی تب بھی کون سا اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا گلناز، میں تمہارا مجرم ہوں، خطا کار ہوں۔ تمہاری اتنی اذیت ناک موت کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس ناگہانی موت کا میں ہی سبب تھا۔ وہ شاہبانوں کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دکھ پر تسلی کے دو لفظ بھی نہیں تھے اس کے پاس۔ واقعی محبت بہت ادنا درجے کی بھی ہو تو بہت ظالم ہوتی ہے۔ پھر گلناز کی محبت تو ایک دہکتی آگ تھی جو خود اسے ہی جلا کر خاکستر کر گئی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں کرب سمٹ آیا، اس کا سارا جسم ٹوٹنے لگا، ایک بھاری بوجھ جیسے ذہن و دل پر آن گرا۔ ضمیر کی عدالت اسے کھینچ رہی تھی اور وہ کترا رہا تھا، نہیں نہیں، میں تو بے گناہ ہوں، میری اپنی تقصیر تو نہیں، بس اتنا ہی میں نے کیا نا کہ دل و ذہن کا فیصلہ قبول کیا تھا۔ میں جسم کا خالی مکان اس کے سپرد کر کے اسے ساری عمر فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ ملتا، یہ دل میری دسترس سے بہت دور تھا، میری روح کسی اور کی پجاری ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر تھا۔ میرا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اسے اپنی وحشت کو کم کرنے کی صحیح کی۔ فیروز، زرتاشا کی گلاب گلاب انگلیاں اس کے سنہری بالوں میں ٹک گئیں۔ وہ بھی رو رہی تھی، اس کے گرم گرم آنسو اس کے رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ مجھے سب کچھ بتا دو، کچھ مت چھپاؤ، تاکہ میں جان سکوں کہ تم، میرے حبیب، تم کتنے مجرم تھے، اور تھے بھی کہ نہیں۔ زرتاشا، اس نے سر اٹھا کر متورم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کہہ دینے سے تمہارا دکھ بھی ہلکا ہو جائے گا، تمہارے اندر کا وہ خلفشار شاید کم ہو جائے۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے محبوب، میں جانتی ہوں تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے کہ آج تک تم نے میرے پندارے محبت کا بھرم رکھا ہے۔ اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں التجا تھی۔ فیروز خان پگھل گیا۔ اس نے وہ نازک مہربان ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ سرتاشے، تمہارا محبوب بہت گناہ گار بھی ہے، مگر اعتراف سے گریزاں۔ اس کا مضبوط جسم لرز رہا تھا۔ کوئی 1.5 سال پہلے بی بی جان نے گلناز سے میری بات طے کر دی تھی، تب میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا، اس کے لیے کوئی امنگ ایسی نہیں تھی جو گلناز کے نام کی ہوتی۔ نہ میرا دل دھڑکا تھا، نہ اسے دیکھنے کی خواہش مچلی تھی، اس لیے کہ میرے لاشعور میں تو تم جگمگا رہی تھی فیروز۔ سرتاشا کے لب کپ کپائے، اس نے بے ساختہ سسکاری لے کر چہرہ اس کے ہاتھوں میں جھکا دیا۔ محبت کے حصول کا راستہ میرے لیے اتنا آسان ہو گیا تھا، منزل اتنی روشن تھی کہ میں نے اپنے اطراف میں دھیان ہی نہیں دیا۔ فیروز خان نے پھر سب کچھ اسے بتا دیا، ایک ایک لمحے کا حال، اپنے ایک ایک جذبے کا ذکر۔ میرے اندر طلب کی شمع اتنی روشن تھی کہ میں نے اس گوشے کی طرف دیکھا ہی نہیں جہاں اندھیرے سمٹ آئے ہیں۔ زرتاشا اس کے ہاتھوں پر جھکی روتی رہی۔ اتنی محبت، اتنی چاہت کرتے ہو فیروز خان تم مجھ سے، کتنی خوش نصیب ہوں میں، مگر اتنی بد نصیب کہ میرا وجود کسی کے لیے شدید اذیت کا باعث بنا، کسی کی اندوہناک موت کا سبب۔ اس کی آنکھیں تواتر سے بہنے لگیں۔ زرتاشے، تمہارا محبوب تمہارا رفیق مجرم ہے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں فیروز خان، مجرم تو میں ہوں، گناہ گار تو میں ہوں، میں گلناز کے خوابوں کی قاتل ہوں، اس کی آرزوؤں کو ریزہ ریزہ کرنے والی۔ وہ محل جو ابھی پوری طرح تعمیر بھی نہیں ہوا، اسے گرانے والی میں تھی۔ کاش میں تمہارے درمیان نہ آتی، یہ وجود تمہیں ملنے سے پہلے کسی گہری کھائی میں جا گرتا۔ مجھے اب اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے فیروز۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں زر، شاید ہم سب ہی مجرم ہیں، یا سب ہی بے قصور، یہ سارا تقدیر کا کھیل ہے، اور ہم تو سب بساط کے مہرے ہیں جنہیں متحرک کرنے والی قدرت ہے، بس کسی روبوٹ کی طرح ہیں ہم۔ اس نے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی متاع حیات اس کا جرم اپنے سر لے رہی تھی، بھلا وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ بس ایک ملال رہ جانا ہے، نہ کہ یہ متحرک مہرے ہم کیوں تھے۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی اشک گر گر کر رخساروں کو جلا رہے تھے۔
مجھے معاف کر دینا زر، تم سے میں نے یہ سب کچھ چھپایا، تمہیں پانے کے لیے خود غرض بن گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کسک تھی، ایک گہری ندامت۔ محبت میں تو تھوڑی خود غرضی جائز ہے نا؟ سرتاشا اپنے محبوب، اپنے حبیب کو بھیگی بھیگی پلکوں سے تک رہی تھی۔ وہ اسے اتنی بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس چاہت پر نہال ہو جاتی، اس ادراک پر سرشار ہو جاتی، مگر اس وقت اس کا دل ندامت سے چور تھا، گلناز کے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ گلناز کی موت کا سبب اسے بے چین کیے دے رہا تھا۔ گلناز کی موت سے سب کا دل شاہ بانو کے لیے نرم اور گداز ہو گیا تھا۔ مہروز خان کی عنایتوں اور محبتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سرتاشا بھی اس کے قریب ہونے کی صحیح کرتی، اس کی دل جوئی کرنا چاہتی تو وہ بپھرا اٹھتی۔ اسے اب کسی کی محبتوں اور عنایتوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ پھر سرتاشا سے فیروز خان کی نفرت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس نفرت کے تند و تیز سیلاب کو روکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سرتاشا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے جو سرتاشا کو اندر ہی اندر ہولائے ڈالتے۔ وہ گھبرا کر خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کی نرم گود میں زولین کو ہمکتا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ بھر جاتی۔ ویسے ہی ہیروں کی طرح سبز دمکتی آنکھیں جس سے اسے نفرت تھی، بے تحاشا سرخ ہونٹ، سنہری بال، وہ مکمل فیروز خان کی تصویر تھا۔ اور پھر حسد کا وہ جذبہ اس کے اندر موجزن تھا، وہ خود بھی اس نعمت سے محروم تھی۔ وہ اپنی اس بیزاری اور انتہا پسندی میں اتنی بڑھ گئی کہ آہستہ آہستہ سب سے کٹتی چلی گئی۔ پہلے گل بی بی سے ہی ڈھنگ سے بات کر لیتی تھی، مسکرا لیتی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ گل بی بی سے بھی متنفر ہونے لگی۔ اسے سب اپنی آپی کی دشمن محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر گل چاہتی تو اپنے بھائی کو اس گھناؤنے اقدام سے روک سکتی تھی۔ وہ گلناز سے اپنی محبت کا کبھی پرچار کرتی تھی تو پھر وہ کیوں خاموش تماشائی بنی رہی؟ ہاں، سب خود غرض ہیں، اپنے اپنے مفاد کے خول میں سمٹے ہوئے۔ انہی دنوں گل بی بی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب صرف ایک ماہ بعد وہ اس حویلی کی مہمان تھی۔ اس کی جدائی کا سوچ کر ہی زرتاشا دکھی ہو جاتی۔ وہ شاہ بانو کے رویے سے سہم گئی تھی۔ اس حویلی میں فیروز خان کے بعد گل کا ہی وجود اسے غنیمت لگتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو جائے گی۔ شاہ بانو کی شرارت بھری اور نفرت انگیز نگاہوں سے اسے اپنا دم نکلتا محسوس ہوتا۔ اپنی کمائیگی کا احساس اسے شاہ بانو کے رویے سے شدید ہو جاتا۔ اثر و رسوخ اور ڈھیروں جائیداد کی مالک شاہ بانو فیروز خان سے بھی زیادہ دولت مند تھی۔ احمد یار نے ورثہ تقسیم کر دیا تھا۔ دو ہی تو بچے تھے ان کے، سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی سرسبز و شاداب زمینیں، زیور کی صورت میں، کیش میں اتنا کچھ وہ جہیز میں لے کر آئی تھی، جبکہ زرتاشا سوائے معمولی جہیز کے کچھ ساتھ نہ لائی تھی۔ یہ تو حویلی کے لوگوں کی اور فیروز کی بے پایا محبت تھی جس نے اسے اعتماد بخش دیا، اور وہ زولین کی صورت میں یہ نعمت پا کر مسرور تھی۔ گل تو پھر یہاں آتی تو رہے گی نا اپنے زولین سے ملنے؟ وہ اپنے اندر کا دکھ چھپا کر اسے کہتی تو گل بے تحاشا سرخ ہوتے ہوئے ہنس پڑتی۔ ابھی کون سا جا رہی ہوں بھابھی، پھر بھی جانا تو ہے نا تجھے۔ پھر ایک دن گل سب کو روتا مسکراتا چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی، وہ گھر جو اس کا اصل گھر تھا، جہاں وہ نئے ساتھی کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کی جدائی کا دکھ بھی کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ اتنی عمر ہنستی مسکراتی جس آنگن کو مہکائے رکھتی ہیں، وہ آنگن ہی چھوڑ کر اسے دوسرے آنگن میں چلی جاتی ہیں، اپنے پیچھے ماں باپ، بہن بھائی، سب پیاروں کو روتا چھوڑ کے۔ یہ لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں، مگر ایسا بوجھ جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بھی ہوتا ہے، جس کے جانے سے دل ملول ہوتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں۔ زرتاشا بہت اداس ہو رہی تھی۔ میں بھی تو یوں ہی بیٹی کو اداس کر کے یہاں چلی آئی تھی۔ وہ بھی رو رہی تھی، مگر ان آنسوؤں میں خوشی بھی تھی اور طمانینت بھی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا یہ قدرت کا نظام بھی۔ زندگی کے ماہ و سال گزرے تو رفتہ رفتہ شاہ بانو شاہ خانم بن کر حویلی کی حاکم بننے لگی۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنا اثر و رسوخ تھا کہ کسی نے بھی انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روکا۔ مہروز خان ویسے بھی نرم اور کم گو تھا، اسے کسی کے بھی کسی طرح کے بھی فیصلے سے انحراف نہیں ہوتا تھا۔ بی بی جان کی ہر بات پر اس نے سر تسلیم خم کیا تھا، اور پھر گلناز کی موت نے اسے اور بھی نرم کر دیا تھا، اور اس نرم دلی کا شاہ بانو خاصا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ اپنے بنائے گئے سخت اصول حویلی کے مکینوں پر مسلط کر دینا چاہتی تھی، اور ایسے میں زرتاشا پس منظر میں جاتی چلی گئی۔ وہ اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئی۔
بس فیروز خان جب تک ہوتا اسے لگتا اس حویلی میں وہ بآسانی اور سکون کے ساتھ سانس لے سکتی ہے، مگر جیسے ہی وہ تنہا ہوتی اس کا دم گھٹنے لگتا۔ پھر ایک دن فیروز خان کو شہر جانا پڑ رہا تھا۔ فروٹ کی سپلائی کے کام میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ میں بھی جاؤں گی آپ کے ہمراہ شہر، سرتاشا رات کو اس کے قریب بیٹھ کر رو دی۔ ارے مگر تم کیسے جاؤ گی؟ اس کو یوں بچوں کی طرح روتے دیکھ کر فیروز خان بھی ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ نہ جانے کتنے دن رہنا پڑے آپ کو، اور میں تنہا نہیں رہ سکتی، یہ تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ ہوں، اتنا چاہتی ہو مجھے، میرے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں رہ سکو گی؟ اس نے اپنی بڑی بڑی کانچ آنکھیں اس کے بھیگے بھیگے چہرے پر ڈالی تو وہ سرخ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شرمگی پلکیں جھکا کر سر ہلا دیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے جانے کے بعد یہ دن وہ کیسے گزارے گی؟ ان اونچی اونچی دیواروں کے سناٹے اسے مار ڈالیں گے، وہ کسی ذی روح سے بات کرنے تک کو ترس جائے گی۔ شاہبانوں کی نفرت، اس کی سرد مہری، اس کے اندر مچلتے خون کو منجمد کر دیتی تھی۔ فیروز خان خلاف عادت اسے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا تھا۔ تم میری محبت کا بہت فائدہ اٹھاتی ہو زرتاشے، وہ اس کے گلنار چہرے پر پیار بھری نگاہ ڈال کر شرارت آمیز لہجے میں بولا تو وہ ہنس دی۔ کبھی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا نا؟ اس نے بھی برجستہ کہا۔ وہ بہت خوش تھی فیروز خان کی اس رضامندی پر۔ اس حویلی کی اونچی اونچی بلند و بالا عمارت سے باہر نکل جائے گی، ایک ہفتے کے لیے ہی صحیح۔ اس کے اندر طمانیت سی سرعت کر گئی۔ زولین کو یہیں چھوڑ جائیے گا بھابی، ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں ہے۔ مہروز خان نے اسے زولین کو ساتھ لے جانے سے روک دیا۔ آج کل ویسے بھی برساتوں کا موسم ہے، شہر میں بھی آپ لوگ پریشان ہوں گے اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، زرتاشا نے سر ہلا دیا۔ وہ بھلا دیور کی بات کیسے ٹال دیتی، اور وہ بھی اتنے خلوص اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ شاہبانوں نے نخوت سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ انہیں مہروز خان کی زولین سے بڑھتی چاہت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ کب چاہیں گی کہ اس کے دشمن کی اولاد اس کے شوہر کے دل میں گھر کر لے؟ سرتاشا اور فیروز خان ایک سالہ زولین کو حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ حویلی کی ڈھیروں ملازمائیں تھیں جو ہمہ وقت زولین کا خیال رکھتی تھیں، مگر مہروز خان خود بھی اپنا وقت اس کی نظر کر دیتا تھا۔ وہ زمینوں سے آ کر سیدھا زولین کو اٹھاتا، اس کے گلابی گلابی رخساروں پر ڈھیروں بوسے دیتا۔ دیکھو تو شاہے کتنا پیارا ہے، بالکل پھولوں کی طرح۔ وہ اسے اٹھا کر اس کے قریب لے آتا۔ ہمارے آنگن میں ایسا پھول کب اترے گا شاہے؟ وہ محبت اور شرارت سے پوچھتا تو وہ سرخ پڑ جاتی، مگر اندر کہیں دڑاڑ سی پڑ جاتی۔ چھن چھن، بہت کچھ اندر ٹوٹتا چلا جاتا۔ خیر، جب خدا کو منظور ہوگا۔ وہ پھر اسے مغموم دیکھ کر جلدی سے کہہ ڈالتا اور بیڈ پر لیٹ کر زولین کو اپنے سینے پر بٹھا کر اس سے خوب کھیلتا۔ اچانک موسم بدلا اور پوری وادی اور اطراف کے علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی۔ ننھے منھے سفید گالے، مکان، درختیں، سڑکیں، تاروں کے کھمبے سب سفید ہو گئے۔ اتنی شدید بے موسم کی اس برف باری نے مہروز خان کو پریشان کر دیا۔ فیروز خان اور زرتاشا کے آنے کا وقت تھا، مگر سارے راستے تیزی سے بلاک ہو رہے تھے۔ یہ بہت برا ہوا۔ وہ اضطراب سے ہاتھ مسلتے ہوئے دریچے سے پار گرتی برف کو دیکھنے لگا۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو اب اپنی مدت پوری کر کے رہے گی۔ شاہبانوں کو اس کا پریشان ہونا ناگوار گزرا۔ وہ لوگ 2 دن شہر میں زیادہ رہ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر خیر۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر دریچے پر دبیز پردہ ڈال دیا۔ 2 دن مسلسل برف گرتی رہی، پھر کہیں جا کر رکی تو مہروز خان نے سکون کا سانس لیا۔ وادی میں بھی زندگی بیدار ہونے لگی، ہر شے متحرک ہونے لگی۔ لوگ موٹے موٹے کپڑوں میں خود کو لپیٹتے پھر سے کام میں لگ گئے۔ چہل پہل ہونے لگی، مگر راستے ابھی خطرناک تھے۔ اس نے فیروز خان کو پیغام دے دیا کہ وہ ابھی وادی کا رخ نہ کرے۔ راستوں کی پہچان مشکل ہے اور پھر جیپ میں آنا اور بھی خطرناک ہے۔ فیروز خان نے مہروز کے اس پیغام کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا اور 2 دن بعد واپسی کا پروگرام مرتب کر لیا۔ زرتاشا نے اسے روکا بھی، ابھی 2 دن اور انتظار کر لیتے ہیں، مہروز بھائی نے منع بھی کیا ہے، اور پھر سچ پوچھئے تو میرا دل بھی ڈرتا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا جانے فیروز، وہ بہت مطمئن تھا۔ میرے ساتھ بھی ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ تمہاری زندگی عزیز ہے فیروز خان، وہ گہری سنجیدگی سے بہت سچائی کے ساتھ بولی۔ تو فیروز خان مسکرا دیا۔ اس نے زرتاشا کے وسوسوں کو دور دھکیل دیا اور 2 دن رہ کر وادی کا رخ کیا۔ ادھر مہروز خان کو پتہ چلا کہ وہ لوگ شہر سے نکل گئے ہیں تو وہ متفکر ہو گیا۔ پاگل ہو گئے ہو فیروز لالا، یہ نہ اپنا خیال اور نہ بھابھی کا۔
اگر 2-3 دن مزید رک جاتے تو کیا حرج تھا؟ وہ سخت پراگندہ ہو رہا تھا۔ دعا کرنا نا شاہے، اب خیریت سے آ جائیں۔ آپ تسلی رکھیں، خدا بڑا نگہبان ہے۔ شاہ بانو نے اسے تسلی دی۔ مگر وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تصور بھی ان سب کے لیے محال تھا۔ وادی کی حدود میں داخل ہوتے ہی ان کی جیپ اچانک بے قابو ہو کر پرپیچ پہاڑیوں سے پھسلتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ برف سے لدی اس کھائی میں دونوں کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا نوالا بنا لیا۔ جب یہ اندوہناک خبر حویلی میں پہنچی تو مہروز خان دنگ رہ گیا۔ اس کے حواس منجمد ہو گئے۔ اتنی خوفناک، اتنی جان لیوا خبر سننے کا اس کا دل کب متحمل تھا؟ جب اسے ہوش آیا تو وہ بھربھری مٹی کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا اونچا لمبا مضبوط وجود پورا کانپ اٹھا۔ نہیں نہیں، کہہ دو کہ یہ خبر غلط ہے نصیب خان، کہہ دو۔ وہ چیخ اٹھا، یہ کسی نے جان لیوا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ بکھر کر رہ گیا۔ حویلی کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ پوری وادی کو اس خبر نے سوگوار کر دیا۔ یہ کیسا ستم ٹوٹا ہے اس حویلی پر، 2 جوان موتیں ایک ساتھ۔ بچہ بچہ اس غم میں رو اٹھا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مہروز خان تو اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم غم کے اس بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ زلیل خان کی صورت میں اس ننھے پھول کو وہ دونوں اس کے دامن میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اسے دکھوں سے ہمکنار کر کے چلے گئے تھے۔ شاہ بانو اپنی جگہ ایستادہ پتھر کے بت کی طرح نصب رہی۔ وہ خالی ذہن دیوار کو گھورتی رہی۔ کیا گلناز کی موت پر اس نے ان دونوں کے اجڑنے کی جو بددعائیں دی تھیں وہ اتنی جلدی اور یوں قبول ہو گئیں؟ انہیں قبول ہو جانا چاہیے تھا، یا ان کی زندگی کے دن ہی پورے ہو گئے تھے؟ وہ پوری آنکھیں پھاڑے بے حس و حرکت دریچے کے پار کی دیوار دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ جب کچھ ہوش میں آئی تب بھی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے، یا دل کے ساحل پر کوئی ایسا جذبہ ہی نہ رہا تھا؟ اسے خود پر حیرت ہونے لگی کہ کیا یہ نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ دل اتنا سخت اور بے حس ہو گیا ہے، جذبے اتنے سرد جیسے ڈھیر ساری برف تلے برسوں دبے رہے ہوں۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہا کہ وہ کیوں روئی نہیں، اس خبر نے اسے کیوں غمزدہ نہیں کیا۔ ہاں، میں کیوں روؤں؟ میرے پاس اب کوئی قطرہ نہیں رہا۔ وہ سارے آنسو میں نے گلناز کی موت پر لٹا دیے ہیں۔ بس وہی ایک غم تھا جو مجھے ملا تھا۔ اس کے بعد سارے دکھ، سارے حادثات بے معنی اور بے وقت ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے بہت شفاقی سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان تمام منظروں سے، ان تمام آوازوں سے بچنے کی سعی جو حویلی میں گونج رہی تھی۔ دن ذرا آگے سرکے تو مہروز خان کو ذوالعین کا خیال آیا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شاہے، ہم دونوں کو مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ امانت ہے میرے پاس۔ وہ ذوالعین کو سینے سے بھینچے بھاری آواز میں بولا تو شاہ بانو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ 2 دمکتے سبز ہیرے عجیب سی خاموشی لیے اسے دیکھ رہے تھے، مگر اس کے اندر کوئی ایسا نرم جذبہ نہ ابھرا جس کا مہروز خان خواہش مند تھا۔ اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ تم مر کر بھی میرے سامنے ہی ہو فیروز خان، اس نے نفرت سے سوچا۔ اس دن شہریار آیا، اداس اور ملول۔ بہن اور بہنوئی کی اندوہناک موت نے اسے اور اپٹی کو اجاڑ دیا تھا۔ اپٹی تو بستر سے جا لگی تھی، جوان بیٹی کی موت نے انہیں گہرا صدمہ دیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ زرتاشا انہیں داغ مفارقت دے جائے گی۔ ابھی تو اس نے کھل کر مسکرانا سیکھا تھا، ابھی تو اس کے بکھر جانے کے دن نہیں تھے۔ وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ شہریار خود بے حد پریشان تھا۔ وہ ذوالعین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا مدعا مہروز خان کے سامنے رکھا تو مہروز خان کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو شہریار کہ میں فیروز لالا کے بعد اسے باپ کا پیار نہیں دے سکوں گا؟ یہ میرے لیے بوجھ ہے؟ نہیں نہیں مہروز خان، بخدا یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ وہ تو میں اپٹی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ بہت یاد کرتی ہیں اسے۔ اس نے جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کی۔ فیروز خان اور زرتاشی کی موت نے انہیں بالکل توڑ پھوڑ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا، مگر تم یہ بھی جانتے ہو کہ فیروز لالا میرا بھائی تھا اور زرتاشا میری بھابھی۔ یہ دونوں ہستیاں حویلی کی طرح میرے دل کو بھی اجاڑ کر چلی گئی ہیں۔ اب ذوالعین ہی ہے ان کی نشانی اور میرا خون۔ میں معذرت خواہ ہوں شہریار۔ اس کا لہجہ اداس تھا اور شہریار مایوس اٹھ گیا۔